بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ماہ ربیع الاول سال 164 ہجری میں بغداد میں ہوئی۔ اس وقت بغداد پر عباسیوں کی حکومت تھی۔ آپ کے والد 30 سال کی عمر میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ والد محترم کی وفات کے بعد امام صاحب کی پرورش اور نگہداشت ان کی والدہ کے کندھوں پر آن پڑی۔ امام احمد بن حنبل کا بیان ہے کہ میں نے اپنے باپ دادا میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ اب رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور امام شافعی کے شاگرد تھے۔ اپنے زمانہ کے مشہور علماء حدیث میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے مسند احمد کے نام سے حدیث کی مشہور و معروف کیا تالیف کی، جس میں تقریباً 40,000 احادیث ہیں۔ امام شافعی کی طرح امام احمد بن حنبل کی بھی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ لوگ انہیں بے شمار تحائف اور ہدیہ پیش کرتے تھے، مگر آپ سب کچھ بانٹ دیتے۔ امام احمد بن حنبل ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 179 ہجری میں علم و حدیث کے اصول میں مشغول ہو گئے۔ ان کی عمر اس وقت محض 15 سال تھی۔ سال 183 ہجری میں کوفہ کا سفر اختیار کیا اور اپنے استاد کی وفات تک وہاں مقیم رہے۔ اس کے بعد دیگر شہروں اور ملکوں میں علم و حدیث کے اصول کی خاطر سفر کرتے رہے۔ امام احمد بن حنبل کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان خلق قرآن کا فتنہ تھا۔ یہ فتنہ برپا کرنے والا شخص قاضی احمد بن ابو داؤد تھا۔ یہ شخص بہت بڑا عالم فاضل تھا، مگر بد عقیدہ شخص تھا۔ اس وقت عباسیوں کا جو خلیفہ تھا، اس کا نام خلیفہ مامون الرشید تھا۔ قاضی احمد بن ابو داؤد خلیفہ مامون الرشید کے بہت قریب تھا۔ اس نے خلیفہ مامون کو پٹی پڑھائی کہ قرآن معاذ اللہ مخلوق ہے۔ اس عقیدے کی اشاعت کی جانی چاہیے، اور دراصل یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ قرآن معاذ اللہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی مخلوق کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی یہ مخلوق ہے۔ یہ عقیدہ کفر تھا، اور قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ مامون الرشید کے دور میں اسی بد عقیدہ شخص احمد بن ابو داؤد نے شروع کیا تھا۔ اسلام سے اس عقیدے کی کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس شخص نے قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ ایک شخص لبید بن عاصم سے لیا، جو ایک یہودی تھا، اور یہ وہی بدبخت تھا جس نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کروایا تھا۔ یہ تورات کے بھی مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھتا تھا۔ قاضی احمد بن ابو داؤد کی بات مان کر خلیفہ مامون نے سال 218 ہجری میں پورے عالم اسلام میں سرکاری حکم جاری کر دیا کہ ہر مقام کا امیر اور حاکم اپنے ہاں کے علماء سے اس بات کا اقرار لے کہ قرآن مخلوق ہے۔ اگر کوئی انکار کرے تو اسے گرفتار کر کے خلیفہ کے دربار میں بھیج دیا جائے۔ بغداد کے پولیس افیسر اسحاق بن ابراہیم کو بھی یہ حکم پہنچا۔ اس نے وہاں کے علماء کو بلا لیا۔ ان میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ ان کے سامنے مامون کا حکم سنایا گیا اور کہا گیا کہ سب لوگ اس بات کا اقرار کریں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فوراً فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آپ کے ساتھ 3 اور محدثین بھی قرآن کو مخلوق ماننے سے انکار کر دیا۔ اسحاق بن ابراہیم نے انہیں قید میں ڈال دیا۔ دوسرے دن اس نے چاروں کو جیل سے نکلوایا اور کہا اقرار کر لو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ ان میں سے ایک نے اقرار کر لیا۔ امام صاحب اور ان کے باقی 2 ساتھیوں کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ تیسرے دن اس نے تینوں کو بلا کر پھر اقرار کروانا چاہا۔ آج بھی ان میں سے ایک نے اقرار کر لیا۔ اب امام صاحب کے ساتھ صرف ایک ساتھی رہ گیا تھا۔ ساتھی کا نام محمد بن نو تھا۔ ان دونوں کی حالت قید میں ہی طرطوس روانہ کر دیا گیا۔ محمد بن نو راستے میں انتقال کر گئے۔ امام احمد بن حنبل نے ان کی تجہیز و تکفین کی۔ ایسے حالت میں ایک دن مامون کا ایک درباری روتا ہوا آپ کے پاس آیا اور بولا، ابو عبداللہ معاملہ بہت سخت ہے۔ مامون نے تلوار نیام سے نکال لی ہے اور قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ اگر احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خلق قرآن کا اقرار نہ کیا
تو میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ سن کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا گھٹنا زمین پر ٹیک دیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے اللہ، اس فاجر کو تیرے علم نے اتنا مغرور کر دیا ہے، اب وہ تیرے دوستوں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آ رہا۔ اے اللہ، اگر قرآن تیرا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے تو مجھے اس پر ثابت قدم رکھ، اور میں اس کے لیے ساری مشقتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دعا ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ رات کے آخری حصے میں مامون الرشید کی موت کی خبر آ گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوئی، مگر پھر مجھے معلوم ہوا کہ معتصم باللہ کو خلیفہ بنایا گیا اور احمد بن ابو داؤد اس کا وزیر مقرر ہوا ہے۔ صورتحال اور زیادہ خوفناک محسوس ہونے لگی۔ خلیفہ معتصم باللہ نے بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ اقرار کرو کہ قرآن مخلوق ہے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل اقرار کرتے رہے۔ اس جرم کی پاداش میں آپ کو بیڑیاں ڈال کر 18 ماہ قید میں رکھا گیا اور پھر خلیفہ معتصم باللہ کے بھرے دربار میں آپ کو 80 کوڑے مارے گئے اور آپ پر ظلم کی انتہا کی گئی، مگر آپ نے پھر بھی کفر کا اقرار نہیں کیا۔ آپ بے ہوش ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہوش آیا تو آپ نے زخموں سے چور اور جسم سے خون نکلتے ہوئے نماز ادا کی۔ فرمایا کہ ہماری حقانیات کی گواہی ہمارے جنازے دیں گے۔ اسی حالت میں آپ نے اپنے ملک چلے گئے اور ان زخموں کی وجہ سے بیمار ہو گئے اور انہی زخموں کی وجہ سے آپ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ خلیفہ معتصم باللہ کی رائے سے اختلاف کی پاداش میں آپ نے کوڑے کھائے، مگر غلط بات کی طرف رجوع نہ کیا۔ آپ کوڑے کھا کھا کر بے ہوش ہو جاتے، مگر غلط بات کی تصدیق سے انکار کر دیتے۔ انہوں نے حق کی پاداش میں طرح صحبتیں اٹھائیں، اس کی بنا پر اتنی ہی دل عزیزی پائی کہ وہ لوگوں کے دلوں کے حکمران بن گئے۔ ان کے انتقال کے وقت تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ اشخاص بغداد میں جمع ہوئے اور نماز جنازہ پڑھی اور 50,000 لوگ کلمہ حق کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ عباسی خلافت کے آخری دور میں فقہ حنبلی کا بڑا زور تھا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی حنبلی تھے۔ آج کل ان کے پیروکاروں کی تعداد کم ہو کر عرب کے علاقہ نجد تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، جن کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ حنبلی علماء میں ابن تیمیہ کا شمار صفحہ اول کے لوگوں میں کیا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی عمر کا ایک طویل حصہ جیل کی تنگ و تاریک کوٹریوں میں بسر ہوا۔ پاؤں میں بیڑیاں پڑی رہتی، طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تاکہ آپ کسی طرح کے قرآن کے قائل ہو جائیں، لیکن وہ عزم و ایمان کا حمالیہ 1 انچ تک اپنے مقام سے نہ حق پر جیسا اور حق پر وفات پائی۔ آپ کا شمار فقہ کے 4 بڑے اماموں میں کیا جاتا ہے۔ آپ کا مزار انوار الہاشمیہ اردن میں واقع ہے۔ طرح کے متعدد واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔